إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، ہم نماز کا ترجمہ اور نماز کی ترکیب قواعد نحویہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے ایک سبق پڑھا جس کے اندر تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ ترکیب قواعد نحویہ کے ساتھ پڑھی۔ تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے فاتحہ شریف کی ترکیب ترجمہ قواعد نحویہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کل والا ترجمہ میں پہلے دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمازی تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو کہتے ہیں ثنا۔ ہم نے کل سبحانک، اس کے دو ترجمے پڑھے تھے کل۔ سبحانک کے کتنے ترجمے پڑھے تھے؟ پہلا ترجمہ پڑھا تھا مفعول مطلق بنا کر، دوسرا پڑھا تھا مفعول بہ بنا کر۔ مفعول مطلق بنا کر ترجمہ کیا تھا سبحت یا اسبح سبحانک، میں نے پاکی بیان کی، تیری پاکی بیان کرنا اے اللہ۔ اسبح نکال کے میں پاکی بیان کرتا ہوں، تیری پاکی بیان کرنا اے اللہ۔ ایک ترجمہ ہوا ہے مفعول مطلق والا، دوسرا ترجمہ مفعول بہ والا تاکید سبحانک، میں تیری پاکی کا اعتقاد رکھتا ہوں اے اللہ۔ جی آگے وبحمدک، اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا آصفک بحمدک، اے اللہ میں تیری صفت بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ۔ وتبارک اسمک، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرا نام برکت والا۔ وتعالی جدک، اے اللہ تیری عظمت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کا ترجمہ کل والا میں نے دہرا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے کہتے ہیں تعوذ۔ اس کا ترجمہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کہتے تسمیہ۔ اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تو آئیے آج کا ہم
نماز کی ترکیب، نماز کا ترجمہ، اس کا دوسرا سبق جو کہ ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ شریف. نماز میں پڑھی جاتی ہے نا، سبحانک اللہ، یہ ثنا ہے، آگے تعوذ ہے، آگے تسمیہ ہے، پھر فاتحہ شریف ہے. تو فاتحہ شریف پہلے ہم وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی فاتحہ شریف میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دی ہے. آپ توجہ سے فاتحہ شریف کو دیکھیں کہ فاتحہ شریف ہم نے جو وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ فاتحہ شریف ہے جی. اس کا ہم پہلے ترجمہ پڑھیں گے جی. فاتحہ شریف کا پہلے کیا پڑھیں گے؟ جلدی جلدی آپ کنز الایمان شریف لے کے آئیں. کنز الایمان شریف پہلے ہم فاتحہ شریف کا ترجمہ پڑھیں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان شریف سے. اس کے بعد ہم ترکیب پڑھیں گے. شاید ہمارے کچھ سامعین وہ بھی ہوں جو اتنے پڑھے نہیں ہیں، اس لیے ہم پہلے کیا کریں گے جی؟ ترجمہ کریں گے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے نا. ہاں جی، ان کے لیے آسانی ہو جائے. سمجھ آ گئی جی؟ یہ فاتحہ شریف نظر بھی آ رہی کہ نہیں؟ موبائل میں دیکھیں. اچھا جی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ترجمہ سماعت فرمائیں. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. الحمد کا معنی ہے سب خوبیاں اللہ کے
الحمد مانا سب خوبیاں، للہ اللہ کے لیے. اعلیٰ حضرت نے تو کو لکھا ہے نا، وہ پرانی اردو ہے وہ والی، مطلب اس کا یہی ہے سب خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا. سب خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا. سب خوبیاں اللہ کے لیے، رب کا معنی کیا اعلیٰ حضرت نے مالک، جو مالک سب جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین، یوم کا معنی روز، دین کا معنی جزا، روز جزا کا مالک. ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجے اور ہم تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے ترجمہ کیا، دوبارہ پھر ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. سب خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک. نعبدو جمع متکلم کا صیغہ، ہم تجھی کو پوجیں اور ہم تجھی سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. جی ہم نے ترجمہ پڑھا، اب ہم ترکیب پڑھیں گے، قواعد نحویہ پڑھیں گے، پھر ایک مرتبہ ترجمہ کریں گے. تو آئیے ہم ترکیب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے فاتحہ شریف میں ہے الحمد، کیا ہے جی؟ اس کے بعد ہے للہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمد، اور اس کے بعد کیا ہے؟ للہ. ہمارا قاعدہ یاد رکھے، ہم نے بارہا بتایا کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور ہو، لیکن جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. لہذا الحمد مبتدا ہوگا، قاعدہ ہم نے دہرا دیا. اس میں جلالت شریف اس کی خبر ہوگا، لیکن ابھی ہم آگے جائیں گے. اس میں جلالت شریف معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. ان قسموں میں سے یہ علم ہے. رب العالمین، لفظ رب بھی اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. تو کتنے معرفے اکٹھے ہو گئے؟ 2. اس میں جلالت شریف معرفہ اور لفظ رب اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معرفہ. تو 2 معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. لہذا لفظ رب مضاف، العالمین یہ مضاف الیہ ہے، حالت جری ہے، جمع مذکر سالم ہے. حالت جری یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آتی ہے جمع مذکر سالم کی، لہذا یہ حالت جری ہے مضاف الیہ ہونے کی بنا پہ.
یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، چونکہ لفظ رب معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو معرفہ بن گیا، یہ اسم جلالت شریف کی صفت اول کیا ہوئی جی؟ صفت جی آگے جا رہا ہوں، الرحمن. ہم یہ بھی قاعدہ بارہا بتاتے ہیں، ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں بلکہ آ جاتی ہیں، صفت کی صفت نہیں آتی. الرحمن اسم جلالت شریف کی صفت ثانی، الرحیم اسم جلالت شریف کی صفت ثالث، کیونکہ اسم جلالت شریف معرفہ، رب العالمین بھی معرفہ، الرحمن بھی معرفہ، الرحیم بھی معرفہ. جی آگے جا رہا ہوں، مالک نکرہ، یوم نکرہ، آخر میں معرفہ. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ یہ میری 5 انگلیاں ہیں، آخری معرفہ ہو، اس سے پہلے جتنے نکرے ہیں سارے نکرے مضاف، مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، آخری بنے گا مضاف الیہ. اب الدین ہے مضاف الیہ، یوم ہے اس کا مضاف، یوم مضاف، الدین مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مالک کا، اور مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت رابع اسم جلالت شریف کی. ابھی میں سننے والوں کو کچھ کہہ دوں کہ کچھ اعتراضات ہوں گے وہ بعد میں پڑھیں گے. آج مجھے کسی نے کہا تھا کہ غصے میں نہ آیا کریں، لیکن آپ کا انداز ایسے لگ رہا ہے مجھے آپ سبق پڑھے کیا کر رہے ہیں آپ. وہ اٹھ کے ادھر آیا تو اس کو دیکھنا شروع ہو گیا. آپ سمجھو کہ میں آپ کے سامنے ہوں، کوئی ہے ہی نہیں، اور میں نہیں ہوں، سبق آپ کے سامنے. آپ اٹھ کے ذرا ادھر سائڈ پہ ہو جائیں تھوڑا سا، شاید آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے. تیری آنکھیں ادھر ہیں، توجہ ادھر نہیں. اصل میں توجہ ہمیں چاہیے، ہمیں آنکھیں نہیں چاہیے جی. سامعین ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی کیا ادھر ہمیں ہماری طرف کیا ہے؟ توجہ ہے. ہم اس لیے اچھی لگتے ہیں، پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں. توجہ ادھر ہے. جس کی توجہ وہ طالب علم چاہیے، جس کی توجہ نہیں وہ تو نہیں چاہیے ہمیں. اچھا جی، پھر باتیں کروا دیں، اسے نہیں کروا دیں جی. مالکی ہم نے بنا دیا صفت رابع. تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں کچھ اعتراضات ہیں، وہ ترکیب ایک مرتبہ کر لوں گا، اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. جی میں آگے جا رہا ہوں، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. اسم جلالت شریف موصوف، لفظ رب آگے مضاف تھا، مضاف مضاف الیہ مل کے صفت اول. الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث. مالکی نکرہ ہے، یوم نکرہ ہے، الدین معرفہ ہے. تو پہلے جتنے بھی نکرے آ جائیں آخر میں معرفہ ہو تو وہ نکرے مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مالک کا، مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے صفت رابع. اب جوڑنے لگا ہوں، موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن کے. ثابتن صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. صیغہ صفت اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اور معنن جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جی میں نے ترکیب فاتحہ شریف میں ایک جملے کی کر دی. آگے جا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں. ہماری ضمائر کی پہچان یاد رکھیں، بارہا بتایا کہ جو ضمیر ایا سے شروع ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے
کہ ضمیر یہ پوری ہے یا صرف ایا ضمیر ہے؟ میں بچوں کی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جو ضمیر ایا سے شروع ہو وہ منصوب منفصل ہے۔ اگلا قاعدہ پکا یاد کر لینا، یہ بھی پکا ہے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ جو ضمیر ایا سے شروع ہو وہ منصوب منفصل ہے۔ جی اگلا قاعدہ، ترکیب میں ہمیشہ مفعول بہ بنتی ہے، جہاں بھی آئے۔ شرح میت میں مثالیں ہیں، آدم رویتی ایاہ، جمیع مدت انقطاعی رویت ایہ، اس طرح کی عبارتیں وہاں ایہ لفظ آتا ہے۔ تو میں نے بتا دیا یہ والی ضمیر جو منصوب منفصل ہے ترکیب میں ہمیشہ مفعول بہ بنتی ہے، لہذا جب قاعدہ بتا دیا یہ ایہ کا ضمیر مفعول بہ ہے۔ اب یہاں کس کا ہے؟ نعبدو کا، تو نعبدو فعل ہے اور مفعول بہ کیا آ گیا؟ مقدم۔ نعبدو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کا تو کئی مرتبہ ہم نے بتا دیا فاعل تلاش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھا کرے 3 میں سے ہے، 2 میں سے ہے، 9 میں سے ہے۔ 3 میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ اندر، تو یہ 3 میں سے ہے لہذا فاعل اندر۔ اس کے اندر ضمیر کون سی ہوگی؟ نحنو۔ کون سی؟ اور وہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ جی فعل اپنے اندر جو ضمیر ہے کون سی مرفوع متصل؟ نحنو، اس سے مل کر اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور معطوف علیہ ہو گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ معطوف علیہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، واو حرف عطف ہے۔ ایاک ضمیر وہی ہے منصوب منفصل مفعول بہ مقدم، نستعین فعل ہے، اس کے اندر پھر نحنو ضمیر، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا معطوفہ۔ پچھلا تھا جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ اور یہ بن گیا معطوفہ۔ ہو گیا جی؟ جی آگے جا رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخر میں پڑھیں گے آمین، آمین، جی آخر میں پڑھیں گے۔ ابھی تک میں نے سورۃ الفاتحہ کے 3 جملے پڑھے ہیں اور تینوں کی ترکیب کی ہے۔ 3 جملے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک جملہ ہے جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں آیت تو ختم ہوتی ہے لیکن ہم نے جملے 2 بنائے، ایاک نعبد بھی جملہ و ایاک نستعین بھی جملہ۔ جی آگے یہاں سے لے کے آخر تک تیسرا جملہ، اہدی سے لے کر ولضالین تک تیسرا جملہ۔ اہدی امر کا صیغہ ہے، باب دارب یضرب ہے، ہفت اقسام سے ناقص یائی ہے، امر آیا اہدی، تو امر کا فاعل تلاش کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ اہدی واحد مذکر حاضر ہے تو مضارع واحد مذکر حاضر سے بنا، اس کا فاعل اندر تو اس کا فاعل بھی اندر۔ آگے نا ضمیر آئی ہے تو ہم بارہا بتاتے ہیں فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب متصل ہوتی ہے اور ترکیب میں مفعول بہ بنتی ہے، لہذا یہ نا اہدی کا مفعول بہ۔ ابھی میں سیدھی سادی ترکیب کر رہا ہوں، الصراط المستقیم، الصراط معرفہ، المستقیم معرفہ، 2 معرف اکٹھے آگے موصوف صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن گئے مبدل منہ۔ کیا بن گئے؟ یہ مبدل منہ بنا دی میں نے جی، مبدل منہ۔
اگلے کو ہم بدل بنائیں گے، لیکن اب یہاں تک جا کے بدل بنائیں گے. صراط یہ نکرہ ہے، الذین معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، پکا قاعدہ ہے مضاف مضاف الیہ، لہذا صراط آگے کے لیے کیا بن گیا؟ مضاف. الذین اسم موصولہ، انعمت فعل ماضی ہے، 12 میں سے ہے، فاعل ہمیشہ ساتھ، اس کا فاعل تازمی. جی آگے جا رہا ہوں. علیہم یہ جار مجرور مل کے انعمت کے متعلق، آگے جا رہا ہوں بھی. انعمت کیا ہو گئے؟ جی توجہ کرنی جی. اب انعمت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر الذین کا صلہ، موصول صلہ مل کر یا بنا لیں مبدل منو یا بنا لیں موصوف. جی میں 2 لفظ لکھ دیے، الذین کو یا بنا لیں مبدل منو یا بنا لیں موصوف. جی آگے جا رہا ہوں. غیری مضاف، کیونکہ یہ تو لازم الاضافت ہے، اس کا مضاف ہونا لازم ہے، اس کو یہ مضاف ہے. جی المغضوبی صیغہ صفت، کیا ہو گیا جی؟ علیہم اس کا نائب فاعل بھی بن جاتا ہے، یہ بھی ہے کیونکہ جار مجرور نائب فاعل بن جاتا ہے، یہ اس کا نائب فاعل. صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف یہ لا زائدہ ہے. آج صبح میں نے بتایا تھا واو کے ساتھ نفی کے بعد جو لا آتا ہے وہ لا زائدہ ہوتا ہے. آج میں نے صبح بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، یہ لا زائدہ ہے واو کے ساتھ نفی کے بعد. آپ کہو گے پیچھے تو نفی ہے کوئی نہیں، ہم کہیں گے نظر نہیں آ رہا لیکن مانن ہے، یہ غیر نفی کا معنی دیتا ہے، یہ معنی نفی والا ہے. ثابت ہوا یہ لا واو کے ساتھ ہے اور نفی کے بعد. جی آگے جا رہا ہوں. الضالین یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت جری ہے، اس کا عطف ہے مغضوب پر. ضالین کا فاعل اس کے اندر ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر غیر کا مضاف الیہ. جی توجہ کرنا. الذین کے اندر 2 ترکیبیں کی، مبدل منو اور موصوف. اسی طرح غیر کو یا تو بدل بنا لو الذین سے، یا غیر کو الذین کی صفت بنا لو. جی میں نے دونوں ترکیبیں کر دی. ابھی میں بیر کہہ رہا ہوں، ابھی میں صرف ترکیب کر رہا ہوں. غیری کو الذین سے بدل بھی بنا سکتے، غیری کو الذین کی صفت بھی بنا سکتے ہیں. الذین مبدل منو اور موصول صلہ مل کے اپنے بدل سے مل کر صراط کا مضاف الیہ. دوسرا الذین موصول صلہ مل کے کیا بنایا؟ موصوف. غیری صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر صراط کا مضاف الیہ. اور یہ ہم نے کیا بنایا تھا؟ مبدل منو. صراط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل ہوا صراط المستقیم سے. مبدل منو اپنے بدل سے مل کر اہدی کا مفعول بہ ثانی، اہدی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جی میں نے فاتحہ شریف کی سیدھی سادی ترکیب کی، ابھی سیدھی سادی. آمین یہ فاتحہ شریف کا حصہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آمین الگ طور پہ لکھا جاتا ہے. یہ اس میں فعل ہے استجب کے معنی میں. استجب کس کے معنی میں جی؟ اس میں فعل ہے استجب کے معنی میں ہے. اس کا فاعل اس کے اندر ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں. جی میں نے اس کی ترکیب کر دی. فاتحہ شریف کی میں نے ابھی صرف ترکیب کی ہے، ابھی میں اس کے اوپر کچھ قاعدے کودے پڑھوں گا. دوبارہ دہرا رہا ہوں، ایک جملہ یہاں تک، ایک جملہ اور یہ 2 جملے. کتنے جملے؟
اوپر والا جملہ اسمیہ ہے جی نیچے والا یہ بھی جملہ فعلیہ ہے یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کتنے جملے ہو گئے 3 تین۔ اور اہدی سے لے کر ولدالین تک یہ چوتھا جملہ فاتحہ شریف کے ہم نے کل کتنے جملے بنائے 4 جی یاد ہو گئے جی اب جی کچھ اعتراضات اور ہم ان کے جوابات پڑھیں گے جی جی اگر ہم غیر کو یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں جی جی یہاں سے اوپر کی طرف جاؤں گا اگر ہم غیری کو جی الذین سے بدل بنائیں بدل جی جی پھر تو اعتراض نہیں ہے جی لیکن اگر ہم اس کو صفت بنائیں جی الذین سے جی اور الذین موصول صلہ مل کے موصوف بنائیں پھر اعتراض ہے جی پھر دوہرا رہا ہوں جی جی اگر ہم غیری کو بنائیں صفت جی یہ موصوف بنا لیں جی اب اعتراض ہے جی اگر اس کو بنائیں بدل جی اور اس کو بنائیں مبدل منو جی پھر اعتراض نہیں ہے اس صورت میں اعتراض نہیں ہے جی اس صورت میں اعتراض ہے جی کہ لفظ غیر یہ تو معرفہ نہیں بنتا جی لفظ غیر معرفہ نہیں بنتا جی یہ اعتراض ہے جی الذین معرفہ ہے جی غیر معرفہ نہیں بنتا جی عبد الطواب سن رہے عبد الطواب ابراہیم عبد الطواب جی جواب بھی نہیں فرما رہے ہیں دوسرے جی فرما رہے ہیں کسی نے کوئی سوال ہے تو میں جواب دیتا ہوں عبد الطواب خود کہہ رہے میں سوال کر اچھا جی سنو لفظ غیر کو صفت بنائیں جی الذین سے جی تو اعتراض ہے جی کہ الذین معرفہ جی غیر معرفہ بنتا نہیں جی اب یہ صفت کیسے بنا جی اس کے 2 جواب عبد الطواب سن رہا ہے تو سنے توجہ سے جی کتنے جواب جی دو جی اور یہ دونوں جواب اس کتاب کے جو ابھی عبد الطواب نے پڑھی نہیں بیچارے نے جی یہ بیزاوی کے اندر ہے یہ دونوں جواب بیزاوی شریف میں ہے جی کہ جب الذین موصول صلہ مل کے کیا بنایا بولو موصول اور غیری کو کیا بنایا صفت اعتراض آیا جی کہ الذین تو معرفہ جی اور غیر معرفہ بنتا نہیں نہیں ایک لفظ بولا جاتا ہے ایک میں استاد صاحب سے پڑھتا تھا وہ کہتے تھے یہ کچھ اسما وہ ہیں جن کے اندر نکارت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے جن کے اندر نکارت کوٹ کوٹ کر بنی اتنی کوٹ کوٹ کے جی جیسے روح نہیں ہوتا وہ رضائی کے اندر مائیں جب رضائیاں بھرتی ہیں نا تو وہ کوٹ کوٹ کے بھرتی ہیں سرانے کے اندر جی تو یہ کوٹ کوٹ کے نکارت بنی ہوئی ہے کہ یہ معرفہ بنتا ہی نہیں جی اس کے 2 جواب جی پہلا جواب جی جیسے الف لام کی 4 قسمیں ہیں نا جی کس کی الف لام کی 4 قسمیں اسی طرح اس میں موصولہ کی بھی 4 قسمیں ہیں کیا کہا جی جس طرح الف لام کی 4 قسمیں ہیں اسی طرح اس میں موصولہ کی بھی 4 قسمیں ہیں الف لام کی 4 قسمیں الف لام جنسی استغراقی آدھے خارجی آدھے ذہنی موصولہ کی بھی 4 قسمیں ہیں جی استغراقی جنسی آدھے خارجی آدھے ذہنی اب اس کی دلیل سنو قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بڑی پیاری بات ہے جو کرنے لگا ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم ان پہ برابر ہے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ مجھے بتائیں کتنے صحابہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا تو ایمان لائے اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے محبوب جو کافر ہے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے ایک نا مسجد میں تھا میں تو وہاں ایک آ گیا شلوار اونچی کرنے والا وہ شکل سے پہچانا جاتا تھا بیچارہ تو نماز کے بعد میرے ساتھ اس کی بحث ہو گئی تو میں نے کہا جب تو مسجد میں آیا تو میں نے تیری شکل سے پہچان لیا تھا کہ تو کون ہے بھائی تو میں نے کہا یہ ہمارا آپس میں یہ میں نے کہا قرآن و حدیث اسے سمجھ آ سکتا ہے جس کو نحو آتی ہے میں نے تو ایک علم کا نام لے رہا ہوں نا بقایا علم تو بڑے ہیں قرآن و حدیث اسے سمجھ آئے گا جسے نحو آتی ہے
تھوڑی دیر کے بعد بول کے کہتے ہیں یہ آپ نے کیوں کہا کہ قرآن حدیث اسے سمجھ آئے گا جسے نحو آتی ہے. میں نے کہا مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس نے ترجمہ کیا. میں نے کہا بتاؤ مجھے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان تھے, کلمہ پڑھا تھا پہلے, وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برے ارادے سے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے تھے, میں قتل کرنے چاہ رہا ہوں معاذ اللہ, وہ تو کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو ڈرایا تو مسلمان ہوئے نا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ عبد الطواب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ایمان نہیں لائیں گے, صحابہ مسلمان بعد میں ہوئے, تو پھر کہنا پڑے گا کہ ناب کے بغیر سمجھ نہیں آتی. یہ ان الذین میں جو الذین ہے نا, اس میں موصولہ یہ عہد خارجی کا ہے. عہد اس سے مراد خاص کافر ہیں, ابو جہل, عتبہ, شیبہ. اللہ نے بیان کر دیا محبوب اے جڑے کافر نے نا خاص, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا. اللہ نے تو علم غیب دیا نبی پاک کو, ہے اللہ نے تو علم غیب دے دیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ویسے ہی حد کر دی. ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ ہی ایسا کر دیا کہ اعتراض ہی نہ رہے, جس کا بھی ترجمہ اٹھاؤ اعتراض. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ اعتراض ویسے ہی دفع ہو جاتا ہے. کیسے؟ ان الذین کفروا, بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے, وہ گل ہی مک گئی. تو یہ الذین ہم کہیں گے یہ عہد ذہنی کا ہے. الذین عہد ذہنی کا ہے. جیسے الف لام عہد ذہنی کا ہوتا ہے, اور جس پہ الف لام داخل ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. مشہور مثال ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَدَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. یہ عبد الطواب سوچتا رہے نا استادوں نے پڑھا کیا شعر ہے, آج کہے گا میرا ہی نام چلن ڈیا ہے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَدَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. یہاں اللہیم, لہیم جو ہے نا اس کے اوپر الف لام عہد ذہنی کا, اور جس پہ الف لام عہد ذہنی کا آئے وہ نکرہ ہوتا ہے. یسبنی اس کی صفت ہے, اور جملہ تو صفت اس کی بنتا ہے جو نکرہ ہوتا ہے. پتہ چلا الف لام عہد ذہنی کا جس پہ داخل ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. بہرحال الذین عہد ذہنی ہو گیا تو نکرہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو غیری بھی نکرہ. جی دوسرا جواب کہ صفت بنائیں یہ تو نکرہ ہے, یہ معرفہ ہے. جواب جی معرفہ ہے, لیکن غیر بھی معرفہ ہو گیا. بیضاوی کا قاعدہ ہے جب لفظ غیر کی اضافت اس اسم کی طرف ہو جائے جس اسم کی ایک ہی ضد ہے تو لفظ غیر معرفہ بن جاتا ہے. اب مغضوب علیہم اور ولضالین کی ضد ایک ہی ہے, وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا. لہذا غیر کو الذین کی صفت بنانا درست ہوا. جی میں نے یہ ترکیب کر دی, میں پیچھے جا رہا ہوں. مالک یوم الدین ہم نے صفت بنایا تھا اس میں جلالت کی. رب العالمین کو بھی صفت بنایا تھا اس میں جلالت کی. پہلے یہاں آ جائیں. مالک یوم الدین میں کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے, مالک اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ اضافت لفظیہ ہے. اضافت لفظیہ مضاف کو معرفہ نہیں بناتی, قاعدہ ہے. ہدایتوں آپ کے لفظ پڑھنے لگا ہوں. وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط, اضافت لفظیہ کا فائدہ صرف لفظوں میں تخفیف ہے, اضافت لفظیہ معرفہ نہیں بناتی. دوبارہ دوہرا رہا ہوں. مالک یوم الدین اعتراض ہے, یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت بھائی بول لو اضافت. اب میں اضافت لفظیہ کی تریب پڑھانے لگا ہوں. اضافت لفظیہ میں ہم 3 باتیں پڑھا کرتے ہیں, 3 شرطیں ہیں. جی آج سننے والے سن لیں. اضافت لفظیہ کی میں 3 شرطیں بتاتا ہوتا ہوں. نمبر 1 شرط, مضاف صیغہ صفت ہو. کیا ہو؟ نمبر 2 اپنے فاعل, میں آسان کر رہا ہوں, یا
مفعول بھی کی طرف مضاف ہو۔ نمبر 3، صیغہ صفت میں حال یا استقبال کا معنی ہو۔ 3 شرطیں میں نے پڑھی ہیں جی۔ کتنی شرطیں پڑھی ہیں؟ 3۔ نمبر 1، اس میں مضاف کیا ہو؟ صیغہ صفت ہو۔ مضاف کیا ہو؟ صیغہ صفت۔ اس سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل۔ یاد ہو گیا؟ اس میں تفضیل ویسے نہیں لکھا، 3 لکھے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، 3 صیغے لکھے۔ مضاف صیغہ صفت ہو۔ مالک صیغہ صفت ہے، اپنے فاعل یا مفعول بھی کی طرف مضاف ہو۔ یہ مالک یوم کی طرف مضاف ہے، اور یوم کو کئی کہتے ہیں یہ مفعول بھی کے قائم مقام ہے۔ ایسے سمجھو مفعول بھی کی جگہ جاری ہے۔ کس کی جگہ جاری ہے جی؟ تو دوسری شرط بھی پائے گی۔ تو کوئی اعتراض کرنے والا کہے گا یہ اضافت لفظیہ ہے، تو اضافت لفظیہ تو معرفہ نہیں بناتی مضاف کو، تو یہ صفت کیسے بنا؟ اس کا جواب ہے، تیسری شرط تھی صیغہ صفت میں حال یا استقبال کا معنی ہو۔ مالک میں حال یا استقبال کا معنی نہیں، اس میں دوام کا معنی ہے۔ کون سا معنی جی؟ لہذا یہ اضافت لفظیہ نہیں بنی، اضافت لفظیہ نہیں بنی، کیونکہ معنی کون سا ہے؟ دوام کا۔ اسی طرح میں یہاں آ رہا ہوں جی، رب العالمین میں کوئی بندہ کہ لفظ رب صیغہ صفت ہے، راببن سے خلاف قیاس رب بنا، لہذا صیغہ صفت ہے، اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ جب یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوا تو اضافت لفظیہ ہو گئی، تو اضافت لفظیہ میں مضاف معرفہ نہیں بنتا، تو اس میں جلال شریف معرفہ ہے، ہم نے اس کو اس کی صفت بنانا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اور شرط تھی کہ صیغہ صفت میں حال یا استقبال کا معنی ہو، لفظ رب میں حال یا استقبال کا معنی نہیں، دوام کا معنی ہے۔ لہذا پتہ چلا یہ بھی اضافت لفظیہ نہیں، اضافت معنویہ ہے، اور اضافت معنویہ میں مضاف جب معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو مضاف نکرہ نہیں رہتا، مضاف معرفہ بن جاتا ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو سبق پڑھا دیا، بس ایک بات پڑھانے لگا ہوں جی، ایک بات، اس کے بعد میرے خیال میں ہمارا سبق ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کا میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ کیا پڑھنے لگا ہوں جی؟ دوبارہ اور پھر قاعدہ۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا، سب خوبیاں اللہ کو یا اللہ کے لیے ہے، یا ہیں کا لفظ اعلیٰ حضرت نے استعمال نہیں کیا۔ اچھا جی، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ الحمد للہ، یہ اصل میں تھا نحمد اللہ۔ کیا تھا جی؟ جی اصل میں ایسے تھا، فعل کو حذف کر دیا ہے جی، پھر مصدر شروع میں لے آئے، اس میں جلال شروع میں لام لگا دیا تو بن گیا الحمدللہ، ایسا ہے۔ اچھا، وہ فعل حذف کر کے جملہ اسمیہ کتابوں میں لکھا ہے، مختصر میں لکھا، مطول میں لکھا، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف جو عدول کرتے ہیں نا، آتے ہیں، وہ آتے ہیں دوام کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ دوام کے لیے۔ توجہ کرنا جی، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ میں دوام ضروری نہیں، لیکن وہ جملہ اسمیہ جو جملہ فعلیہ سے اسمیہ بنا، جملہ فعلیہ سے اس جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا سب خوبیاں اللہ کے لیے۔ جی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہمارے ہندوستان کے جو شاگرد ہیں نا فیس بک کے، ان کو بتا رہا ہوں، دوبارہ آسان آرام سے بتا رہا ہوں، بڑا جوش ہم نے پہلے دکھا دیا، تھوڑا سا جوش کے علاوہ ہے آہستہ۔ الحمدللہ کا ترجمہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جملہ اسمی ہے، جملہ اسمیہ کے ترجمے میں ہے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا سب خوبیاں اللہ کو، اللہ کے لیے، ہے نہیں آیا۔ کیوں؟ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو خطبے میں الحمدللہ آتا ہے نا، یہ اصل میں تھا جملہ فعلیہ،
جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنایا دوام کے لیے. تو جب دوام ہے تو پھر ہے تو نہیں آئے گا, اگر ہے آئے گا, دوام نہیں ہوگا پھر تو حال ہو جائے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. لیکن یاد رکھنا یہ ترجمہ اس جملہ اسمیہ کا ہے جو جملہ فعلیہ سے اسمیہ بنے. ہر جملہ اسمیہ کا یہ ترجمہ نہیں ہوتا. یاد ہو گیا جی؟ تو یہ ہمارا قاعدہ یاد رکھنا. ترکیب ہم نے کر دی ماشاءاللہ, اور قاعدے بھی کچھ ہم نے پڑھ لیے, کوئی سوالات تھے وہ بھی ہم نے کر دیے. ہاں ایک اور بات بتا دوں, کیا یاد کریں گے؟ ایک لفظ ہوتا ہے منصوب بنزع الخافض. جی میں لکھنے لگا ہوں, منصوب بنزع, بس آخری بات ہے, نزع الخافض. ایک ترکیب یہاں یہ بھی لکھی ہے کہ الصراط المستقیم مفعول ثانی نہیں ہے, یہ منصوب بنزع الخافض ہے. جی دوبارہ کہہ رہا ہوں, اہدی یہ فعل تھا, فاعل اندر تھا, نام مفعول بھی اول تھا, صراط مستقیم مفعول بھی ثانی تھا, وہ سارے بدل سے مل کر. لیکن ایک ترکیب یہ لکھی ہے کہ یہ مفعول بھی ہے لیکن الصراط المستقیم. جی یہ نام یاد ہونا چاہیے طلباء کو, جو سامعین فیس بک پہ پیج پہ ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نام یاد ہونا چاہیے. بولو یہ کیا ہے؟ منصوب بنزع الخافض. جی میں سمجھانے لگا یہ کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم کے شروع میں حرف جر تھا, اس کو اٹھایا تو وہ اسم پیچھے منصوب ہو گیا, اسے کہتے ہیں منصوب بنزع کیا کہتے ہیں اسے؟ جی دوبارہ دہرا رہا ہوں, کوئی اسم اس کے شروع میں حرف جار تھا, حرف جار کو اٹھایا تو پیچھے اسم کیا بن جاتا ہے؟ منصوب. اسے کیا کہتے ہیں؟ منصوب بنزع. جی میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. منصوب جس کو نصب دیا گیا, خافض جر دینے والا, نزع اکھاڑنا اٹھانا, وہ جس کو نصب دیا گیا جر دینے والے کو اکھاڑنے کی وجہ سے, اسے کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض. یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں, یہ بار بار دہراؤں گا اور اس کی ایسی مثال دوں گا کہ قبر تک نہیں بھولے گی. منصوب بنزع الخافض کی مثال ایسی دوں گا کہ قبر تک نہیں بھولے گی. منصوب بنزع جی ایسی مثال دوں گا, لیکن دوبارہ لغوی ترجمہ کر رہا ہوں. وہ جس کو نصب دیا گیا جر دینے والے کو اکھاڑنے کی وجہ سے. جی مثال دینے لگا ہوں. اس کے علاوہ میں نے بتا دیا صراط کے شروع میں کئیوں نے کہا کہ حرف جر تھا, حرف جر اٹھایا تو الصراط بن گیا, تو لہذا یہ منصوب ہو گیا جر دینے والے کو اٹھانے کی وجہ سے. اس کی بڑی آسان مثال دینے لگا ہوں. کہتے ہیں جب بسم اللہ شریف کھانے کے شروع میں بندہ بھول جائے, کھانے کے درمیان یا کھانے کے آخر میں, حتیٰ کہ آخری لقمے سے پہلے یاد آ جائے نا, تو پتہ کیا پڑے گا؟ جی میں لکھنے لگا ہوں, بسم اللہ اولہ و آخرہ, یہ پڑے گا جی, اولہ و آخرہ. جی سامعین خوش ہو جائے, تحفہ دے رہے ہیں ہم آپ کو. یہ پڑے گا جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. اب یہ اولہ منصوب کیوں ہے؟ اولہ منصوب کیوں ہے؟ یہ منصوب بنزع الخافض ہے. اس کے شروع میں فی حرف جار تھا, اس کو اٹھایا تو یہ منصوب بن گیا. اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا, ریاض الصالحین کی ایک شرح ہے, غالباً دلیل الفالحین میرا خیال اس کا نام ہوگا, عربی کی شرح ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہاں فی حرف جار تھا, اس کو اٹھایا تو بن گیا منصوب بنزع الخافض. تو آج کا یہ ہمارا سبق سورۃ الفاتحہ کا مکمل ہوا. کسی نے ہمیں کہا تھا کل والے رات والے سبق میں میرے خیال میں کہ کسی دن مبدل منو بدل سمجھا دینا. آج میرا ارادہ تھا کیونکہ یہ جی میں ان کو سمجھاؤں گا, ادھار ہو گیا, ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا نا جی. اب اوروں کا بھی خیال, اپنا بھی خیال, صحت کا بھی خیال.
یا چونکہ یہ دیکھیں یہ مبدل منہ بنایا تھا بھائی بولے تو صحیح، صراط کو بدل بنایا تھا، پھر الذین کو مبدل منہ بنایا تھا، غیر کو بدل بنایا تھا. میں 4 قسمیں بیان کر سکتا تھا، بدل القول من القول، بدل البعد من القول، بدل الاجتمال، بدل الغلط، اور سمجھانے میرا ارادہ تھا لیکن ٹائم زیادہ لگ گیا. انشاءاللہ پھر صحیح، لیکن جتنا ہم نے سمجھایا اس کو یاد رکھنا جی، جو ہم نے پڑھا اس کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، اور جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں ہم سے سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے. ہمارے ہندوستان سے جو مسلمان طلباء ہیں جی کچوچا سے اور پتہ نہیں کون کون سے شہر سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی صلے کا اعراب نہیں ہوتا جی، جی یہ قاعدہ ہے بابا جی، آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلا. صلے کا اعراب نہیں ہوتا، اعراب موصولہ کا ہوتا ہے جی.